اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ستہ جمال آپ کو اپنے گوشہ جمال پر خوش آمدید کہتا ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم اور پاکستان کی مفکر، مدبر اور دور اندیش خاتون وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کی داستان حیات سنائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش ضرور پسند آئے گی۔ اگر ہماری یہ کاوش پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل پر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ لیجیے ناظرین، اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ باوقار، خوش شکل، خوش گفتار اور خوش پوشاک محترمہ بے نظیر بھٹو 2 دسمبر 1988 کو اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی۔ اس صنف نازک کو منصب جلیلہ پر فائز ہونے کے لیے سیاست کی کٹھن اور پرپیچ راہوں سے مردانہ وار گزرنا پڑا۔ انہوں نے قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کی اور اپنے پیاروں کی بے وقت اموات کے جان کا صدمات بھی برداشت کیے، لیکن ان کے پائے استقلال میں کبھی کوئی لرزش نہ آئی۔ اس طرح انہوں نے اپنی یقین محکم اور عمل پہم سے اپنی منزل کو پا لیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو 21 جون 1953 کو شہر قائد کراچی میں پیدا ہوئیں۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو کی سب سے بڑی اولاد تھیں۔ ان کے 2 بھائی مرتضیٰ بھٹو اور شاہ نواز بھٹو اور ایک بہن سنم بھٹو ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے مختلف اسکولوں میں او لیول تک تعلیم حاصل کی۔ ہارورڈ یونیورسٹی سے BA کیا اور 1976 میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے سیاسیات، فلسفہ اور معاشیات کی تعلیم حاصل کی۔ پھر خارجہ امور میں بھی ڈپلومہ حاصل کیا اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے عملی سیاست کا آغاز کیا۔ وہ 1976 میں آکسفورڈ یونیورسٹی یونین کی صدر منتخب ہوئیں۔ واضح رہے کہ وہ واحد غیر برطانوی رہنما ہیں جنہیں یہ اعزاز حاصل ہوا۔ انہوں نے وطن واپسی پر پاکستان کے دفتر خارجہ سے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد بے نظیر بھٹو کو مجبوراً سیاست کے خارزار میں اترنا پڑا۔ وہ اپنے والد محترم کی پھانسی کے صرف 1 ماہ بعد مئی 1989 کو پیپلز پارٹی کی قیادت سنبھالی۔ سیاست کے میدان میں قدم رکھتے ہی انہوں نے پاکستان میں بحالی جمہوریت اور ماشاء اللہ کے خاتمے کی جدوجہد شروع کی۔ انہیں اس پاداش میں مسلسل 5.5 سال تک جیل یا قید تنہائی میں رکھا گیا۔ وہ جنوری 1984 سے اگست 1985 تک جلا وطن رہیں۔ ان کٹھن حالات میں وہ اپنے چھوٹے بھائی شاہ نواز بھٹو کی میت کو لے کر اپنے ساتھ وطن لائیں اور آبائی قبرستان میں دفن کیا۔ جواں مرگ بھائی شاہ نواز بھٹو کی میت کی تدفین کے بعد فوراً انہیں پھر نظر بند کر دیا گیا۔ اس دوران میں انہیں دوبارہ پھر جلا وطن کر دیا گیا۔ وہ اپریل 1986 کو جلا وطنی ختم کرتے ہوئے پاکستان واپس پہنچی۔ واپسی کے لیے پاکستان کی سیاسی دارالحکومت لاہور کا انتخاب کیا۔ اس موقع پر اہل پاکستان نے ان کا تاریخی استقبال کیا گیا۔ ملک بھر سے لاکھوں افراد نے انہیں خوش آمدید کیا۔ عالمی ذرائع ابلاغ نے اس بات کو ببانگ دہل کہا کہ اس سے پہلے کسی بھی پاکستانی رہنما کا استقبال اس قدر شاندار اور باوقار نہ تھا۔ انہوں نے 18 دسمبر 1987 کو آصف علی زرداری کے ساتھ شادی کی۔ قدرت نے ان کے آنگن میں ایک نعمت بلاول علی زرداری اور 2 رحمتیں بختاور اور آصفہ اتاری۔ 18 اگست 1988 کو طیارہ حادثے میں صدر ضیاء الحق کی ہلاکت کے بعد نگران حکومت نے نئے انتخابات کا اعلان کیا۔ 16 نومبر 1988 کو منعقد کردہ انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی پورے پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری اور 2 دسمبر 1988 کو وزیر اعظم پاکستان کی حیثیت سے محترمہ بے نظیر بھٹو نے حلف اٹھایا۔ اس موقع پر انہوں نے واضح کیا کہ یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی نہیں بلکہ پوری قوم کی فتح ہے۔ آزادی، امید، وقار، مساوات اور انصاف کی توقع ہے۔ ہم اس موقع پر انتقام نہیں بلکہ معاف کریں گے اور ہماری قوت کا اصل سرچشمہ ہماری عوام ہے۔ اس موقع پر انہوں نے تمام سیاسی قیدیوں کے رہا کرنے کا حکم دے دیا اور تمام سزائے موت کے مجرمان کی عمر قید کی سزا میں تبدیل کر دیا گیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے پاکستان کے 11ویں وزیر اعظم کی حیثیت سے بہت سے شاندار اقدامات کیے۔ اس حوالے سے انہوں نے دفاعی اقدامات اٹھائے اور پاکستان کا باقاعدہ میزائل پروگرام کی
بنیاد رکھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کشمیر کے ایشو کو بھی دوبارہ سے زندہ کیا، جو کہ عرصہ دراز سے سرد خانے میں پڑا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سیاچن گلیشیئر پر بھی جرأت مندانہ موقف کا اظہار کیا۔ اس حوالے سے سیاچن گلیشیئر پر موجود پاک فوج کے سپاہیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بذات خود وہاں پر تشریف لے گئیں اور ان کے ساتھ بھرپور تعاون کا اعلان کیا۔ ان کا یہ قدم ہمارے فوجی ڈکٹیٹرز کے منہ پر ایک تماچا تھا، جس کے دور میں بھارت نے سیاچن گلیشیئر کو اچک لیا تھا۔ اس کے جواب میں انہوں نے انتہائی مضحکہ خیز انداز میں کہا، ہم نے سیاچن گلیشیئر کا کیا کرنا ہے، وہاں پر تو گھاس بھی نہیں اگتی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں انقلابی تبدیلیاں کی اور پوری دنیا میں پاکستان کے موقف کو سراہا گیا۔ اس قدر شاندار اقدامات کے باوجود کچھ قوتیں نہیں چاہتی تھیں کہ وزیر اعظم بینظیر بھٹو اپنا دور پورا کریں، لہٰذا انہوں نے مختلف ہیلے بہانے اور اچھے تکنڈوں کے ذریعے بینظیر بھٹو کی حکومت کو چلتا کیا۔ محترم ناظرین، محترمہ بینظیر بھٹو کو پاکستان کی 13ویں وزیر اعظم کی حیثیت سے دوبارہ پھر وزارت عظمیٰ ملی۔ انہوں نے 19 اکتوبر 1993 کو دوبارہ اپنا مسند سنبھالی، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پھر وہی قوتیں برسر پیکار ہو گئیں اور نومبر 1996 کو دوبارہ ان کو گھر واپس بھیج دیا گیا۔ وزیر اعظم بینظیر بھٹو ماضی کا حصہ بن گئی۔ اب انہوں نے بھرپور انداز سے اپوزیشن لیڈر کا کردار نبھانا شروع کیا، مگر حکومت کے اوچھے ہتھکنڈوں سے تنگ آ کر 1998 میں انہوں نے پھر دوبارہ خود ساختہ جلا وطنی اختیار کی۔ بالآخر 9 سال کی طویل خود ساختہ جلا وطنی کے بعد 18 اکتوبر 2007 کو محترمہ بینظیر بھٹو کراچی ایئرپورٹ پر جلوہ افروز ہوئی۔ استقبال کے لیے آئے ہوئے لاکھوں افراد نے 1986 کے لاہور ایئرپورٹ کی یادیں تازہ کر دیں۔ ابھی ان کا استقبالی جلوس کچھ فاصلے کارساز تک ہی پہنچا ہی تھا کہ وہاں پر ایک بہت بڑا دھماکہ ہو گیا اور جس سے 100 سے زائد افراد جو ہیں لقمہ اجل بن گئے۔ بظاہر یہ ایک بم دھماکہ تھا، مگر نادیدہ قوتوں کی طرف سے محترمہ بینظیر بھٹو کو ایک پیغام اور ایک کی تھی، مگر بھٹو کی بیٹی کسی بھی وقت کسی بھی دھمکی یا خطرے سے مرعوب نہ ہوئی تھی، تو انہوں نے حسب روایت دوبارہ پھر ڈٹ جانے کا واضح پیغام دیا۔ بینظیر بھٹو کی وطن واپسی کو ابھی 2 ہفتے بھی نہ گزر پائے تھے کہ صدر پرویز مشرف نے ایمرجنسی کے نام پر ننھا مارشل لا نافذ کر دیا، جس سے تمام سیاسی سرگرمیوں معطل ہو کر رہ گئیں۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے صدر مشرف سے ایمرجنسی فوری ختم کرنے، وردی اتارنے، تمام گرفتار افراد کی رہائی، ججوں کی نظر بندی اور میڈیا پر پابندیاں ختم کرنے کے مطالبات پیش کیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب عوامی طوفان آئے گا۔ انہوں نے اس موقع پر 9 نومبر 2007 کو لیاقت باغ راولپنڈی میں جلسے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس اجتماع میں عوامی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا جائے گا۔ حکومت نے سخت اقدامات کرتے ہوئے جلسے میں رکاوٹ ڈالتے ہوئے محترمہ کی رہائش گاہ کے باہر خاردار تارے لگا کر ان کی 3 دن کی نظر بندی کے احکامات جاری کر دیے۔ حکومت کے بگڑے تیور دیکھ کر انہوں نے 9 نومبر 2007 کو ہونے والے جلسے کو منسوخ کرتے ہوئے وہ جلسہ 27 دسمبر 2007 کی شام کا وقت مقرر کیا۔ 27 دسمبر 2007 کی سرد شام میں ڈھلتے سورج کی لالی افق پر معمول سے زیادہ دکھائی دے رہی تھی۔ جلسہ کیا تھا؟ عوام کا ایک جم غفیر تھا، جو ڈکٹیٹر سے بیزاری اور عوامی حکومت کے حق میں ٹھاٹھے مارتے سمندر کی طرح اپنا پورا جوش و خروش دکھا رہا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ جلسہ توقع سے بڑھ کر شاندار رہا۔ اختتام پر بینظیر بھٹو اپنی گاڑی میں بیٹھ کر واپس جا رہی تھیں کہ مرکزی گیٹ پر
گاڑی کی رفتار کچھ کم ہوئی تو وہاں موجود جالوں نے پرزور نعرے بازی شروع کر دی۔ انہوں نے کارکنوں کی حوصلہ افزائی کے لیے جو ہی اپنا سر گاڑی کی چھت سے باہر نکالا تو وہاں پہلے سے موجود حملہ آور نے یک کے بعد دیگرے 5 فائر کر کے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ ایک فائر محترمہ کی گردن پر لگا۔ ڈرائیور تیز رفتاری سے گاڑی کو ہسپتال لے گیا مگر وہ جان بر نہ ہو سکی۔ ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق گردن پر لگنے والے فائر نے ان کی سانس والی نالی کو کاٹ دیا جس سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ لیاقت باغ جو کچھ دیر پہلے ایک عوامی رہنما کی عظیم جلسہ گاہ دکھائی دے رہا تھا مگر اب ایک سیاسی شہید کی مقتل گاہ کا منظر پیش کر رہا ہے۔ ہر طرف انسانی لاشوں اور بکھرے ہوئے اعضاء کے ڈھیر دکھائی دے رہے تھے۔ اس قومی سانحے میں شہید ہونے والے کی تعداد 30 سے زائد تھی۔ ناظرین محترم، یوں 27 دسمبر 2007 کی کربناک شام کو جرأت، بہادری، استقامت اور جہد مسلسل کا ایک روشن باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ وہ کہنے کو صنف نازک کا پیکر تھیں مگر ان کے حوصلے کسی کوہ گراں سے کم نہ تھے۔ وہ زندگی بھر طاغوت کے کسی بھی حربے سے قطعاً مرعوب نہ ہوئی۔ انہوں نے دھن، دھونس اور دھاندلی کے ہر حربے کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھا۔ اس دختر مشرق نے اپنی سیاست کا آغاز 25 سال کی عمر میں اڈیالہ جیل کے پھانسی گھاٹ پر لٹکتے ایٹمی پاکستان کے بانی اور اتحاد بین المسلمین کے نعرہ مسنانہ بلند کرنے والے مرد قلندر ذوالفقار علی بھٹو کی جانشین کے طور پر کیا۔ بالآخر انہوں نے مسلسل 30 سال تک ظلم، جبر، غربت، افلاس اور مفلوق الحال عوام میں بیداری کا شور بیدار کرتے ہوئے اپنی جان خلق حقیقی کو سونپ دی۔ یوں 21 جون 1952 کو ذوالفقار علی بھٹو کے آنگن میں کھلنے والا گلاب زمانے کے تند و تیز طوفانوں کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے اپنے بابا کے پہلو میں اتر گیا۔ ذات باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ محترمہ بے نظیر بھٹو، ان کے اہل خانہ اور ان سے عقیدت رکھنے والوں کو تا ابد فضل و کرم اور خیر و عافیت میں رکھے۔ ناظرین محترم، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی۔ اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور میرے چینل گوشہ جمال کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام، اللہ حافظ۔